بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مریم صاحبہ کے کل جو ٹویٹس آئے اور کل سے لے کر آج صبح سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما، جو ان کے ترجمان جو بیانات دے رہے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں، اس پہ مجھے ایک مرتبہ پھر جسٹس اعجاز افضل خان صاحب یاد آ گئے۔ جسٹس اعجاز افضل خان صاحب نے پاناما کیس میں جو آبزرویشن دی تھی، جو ان کے ریمارکس تھے، جو ان کا فیصلہ تھا، اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے مریم صاحبہ کا بیان دیکھ لیتے ہیں، ان کے وہ ٹویٹس دیکھ لیتے ہیں جو مریم صاحبہ نے کیے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ الزام تراش جھوٹوں کے ٹولے کے منہ پر ایک اور زناٹے دار تماچا۔ براڈ شیٹ کو لندن فلیٹس کے بارے میں سوال اٹھانے اور پھر عدالت سے بھاگ جانے پر نواز شریف کے وکلاء کو 45 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے۔ جھوٹ اور فریب کے کھیل میں اسی طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کچھ شرم کچھ حیا کوسچن مارک۔ وہ کہتی ہیں براڈ شیٹ تو اپنے جھوٹے الزامات پر عدالت میں عزت افزائی کروا چکی ہے، مگر ابھی ان لوگوں کا احتساب باقی ہے جو پاکستانی عوام کا پیسہ اپنی ذاتی انا کی جنگ میں جھونکتے رہے، جو چھپ چھپ کر براڈ شیٹ والوں کو ملتے تھے اور اپنا حصہ مانگتے تھے۔ اب سب حقائق عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے دشمنوں کو پھر ذلت امیز شکست ہوئی۔ کرپشن پکڑنے گئے تھے، 45 لاکھ روپے دے کر جان چھڑوائی۔ نواز شریف نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ عمران خان اور اس کے حواریوں کو بھی جرمانے ادا کرنے ہوں گے جو خزانے سے نہیں ذاتی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے۔ ان ٹویٹس پہ ہم آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں براڈ شیٹ کے اوپر ایک تو کمیشن، انکوائری کمیشن بن چکا ہے، 9 فروری سے انکوائری کمیشن کام شروع کر چکا ہے، بہت سارے بیوروکریٹس کے بیانات لے لیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی 4 جو سابق چیئرمین نیب ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، آن اوتھ ان کے بیانات لیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی زبردست تحقیقات کر رہے ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جو کہ ایک دبنگ جج ہیں، جو کہ ایک لائق جج ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے بیوروکریٹس جو متعلقہ ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر دوبارہ بلانا پڑا بلایا جائے گا۔ نیب سے بھی مکمل ریکارڈ لے لیا گیا ہے۔ اب مریم صاحبہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ معاملہ گو کہ لمبی سٹوری ہے، اگر آپ کو چند جملے میں بتاؤں، جیسے آپ بیک گراؤنڈ بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ براڈ شیٹ کو 200 لوگوں کی لسٹ دی گئی، 2000 میں یہ معاہدہ ہوا، اور براڈ شیٹ کو یہ کہا گیا 2000 کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا مشرف دور میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر ان افراد کے ہمیں باہر سے اثاثے اور جائیدادیں ڈھونڈ کر دیں گے، ہم آپ کو اس میں سے حصہ دیں گے جب ہم ان سے ریکوری کریں گے۔ اس کے بعد معاہدہ براڈ شیٹ سے کینسل ہو گیا، براڈ شیٹ عدالت چلا گیا، کیس چلتا رہا۔ پاکستان نے پیپلز پارٹی کے دور میں غلط بندے کو جو ہے وہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ادا کر دی کہ براڈ شیٹ کے مالک کے طور پر، کیونکہ وہ جو مالکان تھے وہ آپس میں ان کا جو بھی ایک وہ تھا جو براڈ شیٹ کمپنی تھی، اس کے بعد وہ الگ الگ ہو گئے۔ جس بندے کو پاکستان نے پیسے پے کیے وہ اس وقت نہیں لے سکتا تھا، دینے کسی اور کو تھے، معاملات باہر چلتے رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ کیس جیت گئے کہ پاکستان نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں، پاکستان نے جو پیسے دینے تھے وہ پاکستان نے پیسے نہ دیے۔ جب احتساب عدالت سے ایون فیلڈ کے اوپر فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ یہ اثاثے و جائیدادیں پاکستان کی ملکیت ہیں، ان کو ضبط کر لیا جائے، اس کے بعد براڈ شیٹ کا جو مالک ہے وہ پھر وہاں پر عدالت میں چلا گیا کہ ہمیں یہ لندن فلیٹس، ایون فیلڈ فلیٹس جو کہ اب پاکستان کی ملکیت ہیں، یہ ہمارے حوالے کیے جائیں کیونکہ پاکستان نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ معاملہ ابھی پاکستان میں پینڈنگ تھا، یعنی احتساب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد کورٹ میں چیلنج ہوا، وہاں پہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی، اور ابھی تک تو پاکستان ضابطی نہیں کر سکا وہ جو لندن فلیٹس ہیں، ایون فیلڈ فلیٹس ہیں۔ ابھی تو یہ معاملہ اسلام آباد کورٹ سے ڈیسیژن ہوگا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا، بڑا لمبا ایک پروسیس ہے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ ایک تو ان کو اپنے پیسے مل گئے جو براڈ شیٹ والے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ براڈ شیٹ والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیا۔ جب انہوں نے کیس کیا تھا تو اس وقت شریف خاندان کو بھی وکیل جو ہے وہ انگیج کرنا پڑا، تو جب براڈ شیٹ والوں نے کیس واپس لیا تو شریف خاندان ان کے خلاف چلا گیا عدالت میں کہ دیکھیں جی ہم نے ان کی وجہ سے وکیل کیا تھا، اتنے ہمارے پیسے لگے ہیں، انہیں کہیں کہ ہمارے پیسے دیں، جو ہمارے اخراجات ہوئے۔ اور یہ وہاں پر یو کے اندر قانون بھی ہے کہ آپ اگر اس طرح سے کسی کے خلاف کیس کریں گے اور اگر آپ پھر کیس واپس لیں گے، آپ ہاریں گے، تو جس کا جو دوسرا فریق تھا جس کے خلاف آپ نے کوئی جھوٹا کیس کیا ہوگا تو آپ اس کو اس کے جتنے اخراجات ہوئے وہ پے کریں گے۔ اب شریف خاندان گیا تو تھا اپنے لندن فلیٹس بچانے، لیکن انہوں نے پہلے ہی کیس واپس لے لیا، تو شریف خاندان نے کہا جی ہمارے تو بڑا خرچہ ہو گیا، تو اب انہوں نے براڈ شیٹ نے ان کو وہ پیسے دیے ہیں 45 لاکھ روپے جو شریف خاندان نے کہا کہ ہمارا وکیلوں کے اوپر لگا، انہوں نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی۔
اب اس میں کہیں پر یہ نہیں آیا کہ نواز شریف کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، کہیں پر یہ نہیں آیا کہ وہ صاف پاک اور شفاف ثابت ہو گئے، کہیں پہ ان کو کلین چٹ نہیں ملی. اور ابھی یہ معاملہ پاکستان میں پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے، ابھی تک ججمنٹ سسپینڈ ہے. لیکن شریف خاندان نہ تو بری ہوا ہے، نہ ہی احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. تو مریم صاحبہ نے جس طرح سے لوگوں کو، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تو وہ اعجاز افضل خان صاحب نے لکھا تھا کہ آپ کم وقت کے لیے، انہی کے بارے میں لکھا تھا شریف خاندان کے بارے میں، کہ آپ کم وقت کے لیے زیادہ لوگوں کو اور زیادہ لوگوں کو کم وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو تمام وقت کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ آپ خود انداز لگائیں کہ مریم صاحبہ نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. حالانکہ نواز شریف صاحب انہی جو مین اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلام آباد کورٹ میں، اس میں اشتہاری ہیں، اسی میں اشتہاری ہیں، جس وجہ سے یہ پہلے محمد زبیر صاحب گئے تھے، ان کو بھی ملے تھے، آرمی چیف کو بھی، اور کہا تھا کہ نواز شریف کا کچھ کریں کہ ان کو اشتہاری قرار نہ دیا جائے. لیکن انہوں نے کہا عدالتوں کا معاملہ ہے، عدالت جانے اور آپ جانے. اب مریم صاحبہ کے آپ دوبارہ دیکھیں نا ٹویٹ، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں کے ٹولے کے منہ پر ایک اور زناٹے دار تماچا. بھائی کون، آپ کہاں پہ سچے ہوئے ہیں؟ کون جھوٹا ثابت ہوا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں معاملہ کچھ اور تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ براڈ شیٹ کو لندن فلیٹس کے بارے میں سوال اٹھانے پر اور پھر عدالت سے بھاگ جانے پر نواز شریف کے وکلا کو 45 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے. انہوں نے لندن فلیٹس کا معاملہ اس لیے اٹھایا تھا کہ آپ کے ساتھ ان کا ذاتی کوئی عناد نہیں تھا، انہوں نے پیسے پاکستان سے لینے تھے اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کی ملکیت ہیں، ہمارے ہی حوالے کر دیں. اس میں آپ کا اور ایون فیلڈ کا کوئی اس طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا براہ راست کیس میں. آپ کیس تو ان کا پاکستان کے ساتھ تھا. وہ کہتی ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے کھیل میں اسی طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. سادہ سی بات ہے، دوبارہ میں یہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں اور پاکستان کا یہ جو اثاثہ ہے اب لندن فلیٹس یہ ہمیں دے دیں، ایون فیلڈ فلیٹس ہمیں دے دیں. تو وہ ابھی پاکستان کے اثاثہ بنے ہی نہیں ہے، پاکستان نے ضبط کیے ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کو مل جاتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تو اپنے جھوٹے الزامات پر عدالت میں عزت افزائی کروا چکا ہے، براڈ شیٹ نے آپ کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں لگایا تھا، ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مگر ابھی ان لوگوں کے احساس باقی ہے جو پاکستانی عوام کا پیسہ اپنی ذاتی اناق کی جنگ میں جھونک رہے ہیں، جو چھپ چھپ کر براڈ شیٹ والوں کو ملتے تھے اور اپنا حصہ مانگتے تھے. یہ خیر فیصلہ عظمت سعید شیخ صاحب کا کمیشن کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب سب حقائق عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. نواز شریف دشمنوں کو پھر ذلت میں شکست ہوئی، کوئی شکست نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات تھی نہیں، فتح اور شکست والا کوئی کیس ہی نہیں تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں جب یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی کرپشن، لوٹ مار، دو نمبری، جھوٹ، فراڈ کے لیے اللہ کو، اللہ کریم کے رسول کریم جو ہیں ان کو اور اسی طرح سے پاک ہستیوں کو اس میں لاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ کل وہ رات کو انہوں نے کہا، میں ابھی آپ کو ان کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. جو احسن اقبال صاحب ہیں، مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. تو احسن اقبال کہتے ہیں جی بیلٹ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے، یہ وہ ٹرسٹ ہے جس کے لیے امام حسین نے خاندان سمیت اپنی گردنیں کٹا لی لیکن کمپرومائز نہیں کیا تھا اور اس کی مکمل حفاظت کی تھی بیلٹ کی. مطلب کہاں امام حسین، کہاں آپ کی کرپشن، کہاں آپ کی لوٹ مار. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان ہستیوں کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرنے کا. اور یہ ان ہستیوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے ساتھ ملا کے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو خیر وہ کہتی ہیں، پھر کہتی ہیں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کو اس میں نہ لائیں. آپ مطلب کہاں جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. میں کچھ نہیں کہتا، بندے کو اس طرح کے معاملات میں بہت جو ہے وہ محتاط ہونا چاہیے. تو خیر یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے مریم صاحبہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے، عوام جانتے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا چاہے نہ اس طرح سے بات کریں لیکن آپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہیں اور اس طرح سے بات ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.